ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ بزنس کے حوالے سے آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ریسٹورنٹس اپنے اپنے طریقے سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے مینیوز کو چینج کرتے ہیں فار اسپیشل رمضان آفرز. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے, اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بہت کم لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں, روزوں کے مہینے میں آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کو کس طرح رن کرنا ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس سے آنے والے رمضان میں, آنے والے سالوں میں جو رمضان آئیں گے, آپ کے ریسٹورنٹ کا اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 100% جو میں مینشن کر رہا ہوں اس حساب سے چلیں. پہلے آپ ورک آؤٹ کریں. ورک آؤٹ کرنے کے بعد آپ جو میں آپ کو تجویز دینے جا رہا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے ریسٹورنٹ کا جو ارننگ سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہوگا. جو آپ پروموشنل سسٹم بناتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. سب سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کم از کم 15 رمضان سٹارٹ ہونے سے 15 دن پہلے کا جو آپ کا مارکیٹنگ شیڈیول ہے اس کو آپ نے پراپر طریقے سے بنا لینا. اب پلاننگ بیفور 15 دن پہلے جب آپ پلاننگ کریں گے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے ریسٹورنٹ کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے, اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے رمضان سے پہلے. تو جو لاسٹ 2 ویکس ہوں گے رمضان سے پہلے کے 15 دن یا 20 دن آپ لگا لیں, اگر آپ نے پہلے سے ورک آؤٹ کر رکھا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس پروموشن کا آپ کو پہلے بھی بینیفٹ مل جائے گا. کیونکہ لوگوں کے پاس جب انفارمیشن جاتی ہے کہ فلانا ریسٹورنٹ, فلانا ہوٹل جو ہے افطار بوفے دے رہا ہے, سحور دے رہا ہے, تو آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے مینیو کے حساب سے, اپنے شیڈیولنگ کے حساب سے, ٹائمنگ کے حساب سے. آپ اپنا جو بھی آپ کی کوانٹٹی ہوتی ہے بوفے کی, یا پلیٹر آپ کوئی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو بھی پروموشن آپ رکھنا چاہ رہے ہیں, اس حوالے سے جب آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو لوگوں تک وہ چیز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ریسٹورنٹ کا نام لوگوں تک, گیسٹوں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ ریسٹورنٹ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو لاسٹ کے 10 سے 15 دن جو ہوتے ہیں اس کا آپ کا اچھا بینیفٹ مل جاتا ہے. آپ نیکسٹ جو رمضان کے اندر بزنس سلو ہوتا ہے اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں, جب آپ نے مینیو کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ایوریج مینیو جو ہے 50% بڑھا دینی ہے. اب 50% جو مینیو ایوریج آپ نے بڑھانی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ نارمل دنوں کے اندر آپ کی ہائی ٹی بوفے چل رہا ہے, یا ڈنر بوفے چل رہا ہے, یا لنچ بوفے چل رہا ہے آپ کا, اس کے اوپر آپ نے 50% چیزیں ایڈ کر دینی ہیں. 50% چیزیں آپ ایکسٹرا دیں گے جو آپ کا افطار بوفے ہوگا. اچھا, افطار کے اندر جب آپ نے 50% ایکسٹرا ایڈ کر دینا ہے, اب میں پرائزنگ کے اوپر بات کروں گا, ایٹمز کے اوپر بات ہوگی کہ آپ نے 50% چیزیں ایکسٹرا ایڈ کر دینی ہیں. اس کی جو ڈشز ہیں, اگر آپ 50 ڈشز لگاتے ہیں تو آپ نے 100 ڈشز کر دینی ہیں. 100 ڈشز آپ اپنے مینیو کے حساب سے ان کو ایڈجسٹ کریں, ان کو بڑھا دیں اپنے ریسٹورنٹ کے حساب سے. آپ ڈیفینیٹلی آپ کا کوئی بھی کوزین ہے وہ تو آپ نے رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو پاکستانی کوزین ہوتا ہے, جو آپ کو ڈیزرٹس وغیرہ ہوں گی, فرنچ ڈیزرٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے. بوفے کی جو لینتھ ہے اس کو بڑھا دینا 50%. مطلب یہ کہ آپ اگر ہاف بوفے دے رہے ہیں تو آپ نے فل بوفے رینج کر دینی ہے افطار کم ڈنر جو ہوگا اس کی رینج کو. اب اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو پرائزنگ کا نہیں پتہ, کاسٹ کنٹرولنگ. دیکھیں, جب آپ اپنے ریسٹورنٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ریسٹورنٹ کو بہتر طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ افطار پارٹیز کرواتے ہیں. جب افطار پارٹیز لوگ کرواتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے لوگ, ڈفرینٹ قسم کے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ریسٹورنٹ کا وزٹ کرتے ہیں. اب وزٹ کرنا ہی کافی ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا. جا کے جب لوگ وزٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ ریسٹورنٹ فلاں جگہ پہ ہے. اب اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ
پرائز جو ہے آپ کی رمضان کے مہینے میں آپ نے پرائز جو رکھنی ہے، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ ریسٹورنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، آپ صرف اور صرف ریسٹورنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر ایک آپ اچھے بزنس مین کے طور پہ سمجھیں۔ یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ویسے تو دوسرے ڈیز یا منتھس میں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ زیادہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مینیو کی پرائز ہے وہ اس حساب سے رکھنی ہے کہ آپ کا جو کوانٹیٹی لیول ہے، جو آپ نے 50% میں نے آپ کو انکریز بوفے کے آئٹم انکریز کرنے کے لیے بولا، وہاں پہ آپ نے پرائز بھی کنٹرول کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اس کو ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں آپ کا جو ہے نو لاس نو پرافٹ میں چاہے۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر دیکھ لیں، آپ نے مینیو آلریڈی پبلسٹی کر دی، مینیو کی بوفے کی جتنا بھی آپ کا بوفے ایٹمز ہیں اس کو مارکیٹ کے اندر آلریڈی آپ پبلش کر چکے ہیں۔ اب مارکیٹنگ آپ کی ڈیفینیٹلی اگر آپ پراپر طریقے سے چلا رہے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ کی ٹیم ہوگی۔ پہلے سیلز ٹیم ہوا کرتی تھی، ابھی مارکیٹنگ ٹیمز لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے ریسٹورنٹس کے اندر۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ سوشل مارکیٹنگ۔ اب سوشل مارکیٹنگ سب سے زیادہ، پہلے سیلز میں سیلز ڈپارٹمنٹ تھا، ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، کال سینٹر بنے ہوئے تھے، کال کرتے تھے، کالنگ مارکیٹنگ ہوتی تھی، وہ دور ابھی بہت پیچھے چلا گیا۔ ابھی آ گیا سوشل میڈیا کا دور۔ تو آپ نے ایک پراپر ٹیم جو آپ کی بیٹھی ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹلی کام کرے۔ آپ کی ہر پوسٹ اس کے اوپر بوسٹ آپ لگائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، آپ نے پوسٹیں بنوا لینی ہیں ڈفرینٹ قسم کی اور آپ نے بوسٹ لگوانے ہیں۔ بوسٹ آپ نے کہاں پہ لگوانے ہیں؟ آپ اپنے ایریا کے آپ 2 کلومیٹر کی رینج پہ لگوا سکتے ہیں، 5 کلومیٹر کی رینج پہ لگوا سکتے ہیں، 5 سے 10 کلومیٹر کی رینج پہ لگوا سکتے ہیں۔ پھر جو آتا ہے ایج کی لیمٹ آتی ہے کہ آپ نے کتنے ایج کے لوگوں کو اپنے ریسٹورنٹ میں انوائٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اپنی ٹیم کو اگر آپ نے آلریڈی کوالیفائڈ ٹیم رکھی ہوئی ہے تو ان کو ان سب چیزوں کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرائٹیریا جو ہے یہ انہوں نے کس طرح فل اپ کرنا ہے۔ اس حساب سے آپ نے اس بوسٹ کو آگے چلوانا ہے۔ بوسٹ کن آپ سوشل میڈیاز پہ چلا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے فیس بک کو آپ نے کبھی نہیں بولنا۔ فیس بک ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک آدمی کے پاس ہے۔ ایج لیمٹ رکھیں، لیڈیز کو زیادہ تر لیڈیز کی لیمٹ زیادہ رکھیں، نیو جنریشن کی لیمٹ زیادہ رکھیں۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ فیس بک اور انسٹاگرام یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ اس کو پروموٹ کریں، اسپیشلی ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فیس بک۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ریسٹورنٹ کا کسی بھی، اب دیکھیں جب بھی آپ نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہے سوشل میڈیا کے لیے، انہیں ایک چیز واضح طور پر بتا دیں کہ انہوں نے ہر ایریا کے اکاؤنٹس بنانے ہیں، ہر ایریاز کے اوپر جا کے انہوں نے کام کرنا۔ اگر آپ کی مارکیٹنگ ٹیم سٹرونگ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی وہ ٹیم سب سے زیادہ بزنس اکٹھا کر کے آپ کو لا سکتی ہے۔ بزنس ہمیشہ اسی لیے آتا ہے جتنا لوگوں تک آپ کے ریسٹورنٹ کا نام پہنچے گا، لوکیشن پہنچے گی، آپ کے ریسٹورنٹ کا نام پہنچے گا، گیسٹ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ریپیٹ گیسٹ 10% ہوتے ہیں، جو نیو گیسٹ ہوتے ہیں وہ 10% ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ 10% جو نیو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی ریسٹورنٹ اس صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے 10% نیو گیسٹوں کو ہمیشہ پبلسٹی کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ آپ کے 10% گیسٹ آتے رہیں۔ اس کے بعد 10% ریپیٹ گیسٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ کا سسٹم اچھا ہے، آلریڈی آپ نے مارکیٹنگ کے اوپر کام کر لیا، ابھی آپ نے فلور کے اوپر کام کرنا ہے کہ آپ کے گیسٹ سیٹسفائی جا رہے ہیں، تو 10% آپ کے ریپیٹ گیسٹ ہوتے ہیں۔
अब 10% रिपीट गेस्ट की वजह से आपका बिजनेस आता है, 20% ये हो गया, 10% जो होते हैं गेस्ट, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है 10% से। वो गेस्ट होते हैं जो आपके पास रिपीट भी करते हैं और अपना जो एवरेज चेक होता है उनकी सेकंड जब वो रिपीट होते हैं तो उनका एवरेज चेक ऊपर जाता है। एवरेज चेक हमेशा इस सूरत में ऊपर जाता है अगर आपके पास स्टाफ क्वालिफाइड है, स्टाफ आपके पास ट्रेंड है। एवरेज चेक हमेशा ट्रेंड स्टाफ ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ के नॉलेज में होता है ये गेस्ट आते हैं, ये आर्डर करवाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे वो ऑलरेडी रेडी होते हैं कि उनको पता होता है उन्होंने गेस्ट को क्या अपसेल करना है, क्या चीज़ें अपसेल करनी है। तो एवरेज चेक जो है 10% के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। अभी इसी तरह जो हमने डिस्कस की कि रमज़ान के महीने में देखें, एंड पे फिर मैं वही चीज़ बताऊंगा कि रमज़ान के महीने में आप अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। मैं समझ सकता हूँ, मैं एग्री करूँगा अगर आप कमेंट्स देंगे कि प्रॉफिट लोग उठाते हैं रमज़ान के महीने में, बिल्कुल ठीक है। जो रेस्टोरेंट्स पुराने हो चुके हैं या जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका है वो भी अगर यही पॉइंट उठा लें कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी है, क्योंकि 11 महीने आपके पास बिज़नेस के लिए होते हैं, तो 1 महीना आपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर देना। बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं रेनोवेशन का काम शुरू करवा देते हैं या क्लोज़ कर देते हैं, अपने स्टाफ को लीव पे भेजते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। हर ऑनर जो होता है, हर जनरल मैनेजर जो होता है, हर ऑनर्स जो होता है, जीएम होता है, वो कंट्रोल करता है कि किस तरह इस महीने में कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आप यकीन जानिए अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोच लेंगे या वर्कआउट करेंगे कि आपने इस महीने में अपने रेस्टोरेंट को, अपने होटल को प्रमोट करना है, आप सिर्फ अपनी टोटल एफर्ट उसकी मार्केटिंग के ऊपर लगाएं, उसके बुफे का स्ट्रक्चर बढ़ाएं, अच्छा मेन्यू दें और प्राइस कम रखें। जब आप मार्केट से आपकी प्राइस कम होगी, आपका फूड मार्केट से ज़्यादा होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। आप ऑलरेडी माइंड में सोच चुके हैं कि हमें इससे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पहले ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। जब आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, आपका फूड अच्छा है, आपने ज़्यादा फूड देना है, लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। उसी सूरत में आपकी सीटिंग कैपेसिटी, अब बहुत से रेस्टोरेंट हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास ये प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी मार्केटिंग अच्छी हुई होती है और उनके पास सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो उनको बहुत से गेस्ट जो हैं उनको मना करने पड़ते हैं, ये एक इशू आ जाता है। अब देखें, आपने अगर इस किस्म का आपका प्लान है तो उसमें आप स्टिक रहें अपने मेन्यू के ऊपर। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपने फिर भी मुख्तसर से गेस्ट, मुख्तसर सा क्राउड जो आप चाहते हैं कि आपके पास है, उसी आपने अमल करना है। वही मेन्यू आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्राइसिंग के ऊपर आपने काम करना है। आप डिवाइड करें मार्केट को 3 कैटेगरीज़ में आपने डिवाइड कर लेना है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर आपने मेन्यू के ऊपर काम करना है। अब आप इसी 3 कैटेगरीज़ में ही आपने जो प्राइसिंग रखनी है वो सीटिंग कैपेसिटी को जहन में रखते हुए भी आप प्राइसिंग कर सकते हैं कि आपने 3 कैटेगरी में ऑलरेडी जो आपका क्राउड है उसको डिवाइड कर लिया। अब 3 कैटेगरीज़ को डिवाइड करने के बाद आप अपने मेन्यू की प्राइसिंग रखें। फूड की क्वालिटी तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से रखेंगे, रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड। लेकिन यही मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। होपफुली आपको बिज़नेस, रेस्टोरेंट, होटल प्रमोट करने के हवाले से कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर कुछ आप आइडिया देना चाहते हैं तो कमेंट्स बिलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।